بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو وظائف ہیں یہ آسانی کے ساتھ یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خاص کر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہر سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا ہوں، یا خود اس کو پڑھتا ہوں یا کسی معتبر آدمی سے اس کو سنتا ہوں، پھر اپنے بہن بھائی تک اس کو پہنچاتا ہوں۔ تو اتنی مشقت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے تو یہ وظائف آپ تک پہنچانے کے لیے، تو آپ بھی کوشش کریں ان وظائف کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک تو شیئر کرنے کے ذریعے سے، ایک تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ذریعے سے۔ جس نے بھی ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ وظیفے دوسروں تک پہنچ جائیں گے، وہ پڑھیں گے تو دعائیں دے دیں گے۔ تو اس لیے اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ الحمدللہ حاجی صاحب کے جتنے بھی وظائف ہیں یہ میں شیئر کرتا ہوں، لوگ پڑھتے ہیں، پھر کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ میری یہ حاجت تھی، وہ حاجت پوری ہو گئی، اور میرا یہ مشکل تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ وظائف ہیں، ان کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ کام اللہ پاک ہی بناتے ہیں، ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے، تو یہ بہترین سبب ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام نے بھی یہ وظائف، یہ دعائیں پڑھی تھی، اور اللہ پاک نے ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیا۔ تو ہم بھی وظائف کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کر لیں۔ یہ وظیفہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ اس کی مختصر کارگزاری یہ ہے کہ یہ وظیفہ حاجی صاحب نے کس وقت اور کس کو بتایا اور اس کا کام کیسے ہو گیا۔ یہ بھائی حکیم اکرم صاحب، یہ ریونڈ کے مقیمین میں سے ہے، اس نے یہ بتا دیا، میں نے خود سن لیا کہ ایک جماعت تھی، ان میں سے ایک بابا آیا تھا کہ اس کی عمر 70 سے زیادہ تھی۔ اب 70 سے زیادہ عمر ہے تو اس کو لمبی تشکیل کے لیے حضرات نہیں لیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، نہیں چل سکتا ہے، تو مشورے والوں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو میرے پاس آیا، میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو لے کر گیا۔ حاجی صاحب یہ آیا ہے اور تشکیل والے، مشورے والے اس کو نہیں لے رہے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرما کہ ان کو مشورے والوں کے پاس لے کر جائیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب اگر مشورے والے اس کو لیتے تو میں آپ کے پاس نہ لے کر آتا، اس لیے مشورے والے اس کو قبول نہیں کر رہے کہ یہ بابا نہیں جا سکتا ہے، 74 سال تقریباً اس کی عمر ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا پھر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا، تو میں نے کہا بھائی اب وظیفہ آپ کو مل گیا، آپ بھی پڑھتے رہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں۔ یہ پڑھتے رہے تو دوبارہ مشورے میں پیش ہو گیا۔ جب پرچی دیکھی گئی کہ اس کی عمر تو زیادہ ہے تو انہوں نے پرچی آگے بھیجی ہی نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ دوبارہ جب مشورہ ہوا، بھائی یہ پرچی آگے گئی نہیں ہے، پرچی تو آگے بھیج دیں۔ تو دوبارہ جب پرچی آگے بھیج دی گئی
تو کسی نے کہا یہ نہیں جا سکتا ہے، کسی نے کہا اس کو عمر زیادہ ہے، کسی نے کہا یہ زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو بھائی حکیم اکرم صاحب فرماتے ہیں اس وقت جو ذمہ دار تھے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار تھے، تو مولانا نے فرمایا کہ یہ ہے تو بابا، ہے تو بوڑھا، لیکن یہ ٹیٹ ہے، یعنی کہ بالکل تگڑا ہے، یعنی جا سکتے، اس کو جانے دیں۔ تو سمجھ گیا کہ یہ اس وظیفے کی برکت سے یہ قبول ہو گیا، ورنہ اتنی عمر میں قبول نہیں ہوتے، مشورے والے اس کو نہیں لیتے، لیکن اس وظیفے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو جنا نرم فرمایا اور انہوں نے اس کو جنا قبول کر لیا۔ تو اور جماعت والے کہتے ہیں اس کے بغیر ہم نہیں جاتے ہیں، تو وہ جماعت بن گئی، وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، تو ہماری بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، ہم اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی کام نہیں رکے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ کہ آپ چھٹی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اور اسی طرح نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، تو اللہ دلوں کو پلٹ دے گا، اس لیے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں، ان القلوب بین الاصابعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، کہ دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں، جیسے چاہیں اللہ پاک دل کو پلٹ دے۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، اور جو عدد ہے اس عدد کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ رشتے کے لیے جا رہے ہیں، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی کی اور مسئلے کے لیے جا رہے ہیں، کورٹ میں کوئی مسئلہ ہے، تو جہاں آپ پھنسے ہوئے کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، آپ پڑھتے رہیں، یقین کریں آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، بہت ہی مختصر وظیفہ ہے۔ شروع میں 11 مرتبہ آپ درود پڑھ لیں، بہتر یہ کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب یہ کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی جو حاجت ہے وہ حاجت کے وقت اس کو پڑھ لیں، اپنے مسائل کے وقت اس کو پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے وقت اس کو آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر 11 مرتبہ یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف، پھر 11 مرتبہ آخر میں آپ درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہی حاجی عبدالوہاب صاحب نے بتا دیا، اور اس بابے کا کام ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے بھی کام ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔